وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خالق رب العزت اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ اس آیت کے ذیل میں اور آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جائے، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ تقاریر جس عنوان کے تحت ہو رہی ہیں اس کا عنوان ہے حسینی طرز زندگی۔ امام حسین علیہ السلام کا طرز زندگی کیا تھا، شیوہ حیات کیا تھا، طریقہ کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی طرز زندگی کو اگر ہم کوئی نام دے سکتے ہیں تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں صحیح زندگی، کہ اللہ کی بندگی کیسے کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ جب امام کی طرز زندگی کی بات آتی ہے تو یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ اس ضمن میں امام کی زندگی کا ہر پہلو شامل ہو جاتا ہے، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اور آپ کا رشتہ داروں سے تعلق، آپ کا گھر والوں کے ساتھ تعلق، آپ کے بچوں کی پرورش کا طریقہ، یہ تمام امور اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مگر چونکہ وقت کی تنگی ہے اور 10 دن کے اندر اہم باتوں کو ذکر کرنا ہے، تو اسی لیے ہم نے امام عالی مقام کی زندگی سے ان اصولوں کو چنا جو قابل پیروی ہے اور ان کی زندگی پر حاکم ہے۔ مثال کے طور پر امام عالی مقام کی کچھ فضائل ایسے ہیں جس کی ہم اگر پیروی بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ مثال جیسے اہل بیت علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی عصمت قابل پیروی نہیں ہے۔ ان کا علم لدنی تھا، وہ علم قابل پیروی نہیں ہے، لیکن شجاعت قابل پیروی ہے، سخاوت قابل پیروی ہے، عبادت قابل پیروی ہے، اللہ رسول اور امام کی اطاعت قابل پیروی ہے۔ کہ خود امام حسین علیہ السلام اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے، پیرو رسول تھے، مطیع امام امیر المومنین تھے، اور حامی ولایت امام حسن علیہ السلام تھے۔ ان کی یہ سیرت خود ہمارے لیے ایک حجت ہے۔ انہی اصولوں میں سے ایک اصول قدردانی ہے کہ انسان دوسروں کی قدردانی کرے، جو اس کے ساتھ کام آتے ہیں، اس میں سلوک رکھتے ہیں، اسے کچھ نعمت نوازتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں، کوئی کام آتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے، فطرت کا تقاضا یہ ہے، عقل یہ کہتی ہے، قرآن کا یہ حکم ہے، سنت پیغمبر یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے، اچھا برتاؤ کرے، نیک سلوک کرے، اچھے انداز سے پیش آئے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ اصول ایک قرآنی اصول ہے۔ یہ اصول سب سے پہلے قرآن پر جو عمل کرنے والے ہیں وہ خود اہل بیت علیہ السلام۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیوے سے، اپنے رفتار سے، اپنی گفتار سے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ ہم کو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا چاہیے، ان کے نیک اعمال کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اسی کے ضمن میں چند رائد آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ایک صلوات کا سہارا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اس بات کو عقل بھی گواہی دیتی ہے اور فطرت بھی گواہی دیتی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس کے لیے کسی مدرسے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی تلقین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خوبی، یہ اخلاقی صفت انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے۔
آپ ایک بچے کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی بچے کو کوئی ٹافی دیتے ہیں تو وہ آپ سے ہمک کر ملتا ہے، آ کر لپٹ جاتا ہے، شکریہ کہ اس کے اپنے انداز ہے، مسکراتا ہے، آپ کے لیے پانی، ایک گلاس پانی لا کر دے دے گا۔ تو یہ در حقیقت کیا ہے؟ اس بچے کو کس نے سکھایا کہ اگر کوئی تمہارے کام آئے، تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو تم اس کا شکریہ ادا کرو؟ مگر انسان کی یہ فطرت میں یہ موجود ہے، اور اسلام اور انبیاء علیہ السلام جو مبعوث ہوئے ہیں وہ در حقیقت فطرت کو بتانے کے لیے نہیں آئے بلکہ فطرت کو جگانے کے لیے آئے، فطرت کو جگانے کے لیے آئے، بات کو واضح کرنے کے لیے کہ آخر فطرت ہوتی کیا چیز ہے، ہم فطرت کسے کہتے ہیں۔ عزیزوں، دو لفظ ہمارے پاس ہے، ایک ہے غریزہ، دوسرے ہے فطرت۔ غریزہ انگریزی میں اگر اسے کہیے تو انسٹنکٹ کہتے ہیں، یعنی ایسے جذبات، ایسے حیوانی جذبات جو انسان اور جانور میں مشترکہ ہیں، جیسے کھانا پینا، قدرت کا حصول، یا حب ذات، یا نسل کی افزائش، یہ وہ خواہشات ہیں جو جانور اور انسان دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ مگر وہ ایسی کون سی صفتیں ہیں جو صرف انسان میں پائی جاتی ہیں اور حیوان میں نہیں پائی جاتی ہیں؟ ان مخصوص صفات کو فطرت کا نام دیا جاتا ہے، ان مخصوص صفات کو فطرت کا نام دیا جاتا ہے۔ فطرت انسانی میں کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر میں یہاں پر 4 مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں انسان کے اندر جو اس کی فطرت میں سمائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عطا کی اور جانوروں میں وہ چیز یا دوسری مخلوقات میں نہیں پائی جاتی ہے، وہ ہے حصول علم اور علم کی جستجو۔ جو چیز نہیں جانتا ہے اس کو جاننے کی خواہش اور آرزو، یہ صفت، یہ خوبی صرف انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے انسان نے دنیا میں ترقی کی، جانوروں نے ترقی نہیں کی۔ یقیناً چڑیا گھونسلہ بنانا جانتی ہے، مگر جتنا بنانا اس نے سیکھا تھا اتنا ویسے ہی گھونسلہ آج بھی بناتی ہے، اس کے اندر کوئی ترقی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے اسے ایک محدود علم دیا ہے، اس علم کو وہ آگے نہیں بڑھا سکتی۔ پر جانوروں میں حصول علم کا جذبہ نہیں ہے، وہ انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان میں پائی جاتی ہے، خوبصورتی کو پسند کرنا۔ جانور خوبصورت ہو سکتے ہیں، مخلوقات خوبصورت ہو سکتے ہیں، مگر انہیں اپنی خوبصورتی کا احساس نہیں ہے۔ مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو خوبصورتی کا احساس عطا کیا اور یہ جذبہ عطا کیا، اس لیے کہ اللہ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اس نے اپنے بندے کو بھی جمیل بنایا ہے، اور جب اس کو بنایا تو اس کو بنا کر فخر کیا کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے، جو احسن الخالقین ہے، جس نے انسان کو خلق کیا، اور اسی پروردگار نے انسان کو حصے جمالیات عطا کی، جس کی وجہ سے وہ فنون لطیفہ کی طرف راغب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شعر کہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آرٹ کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ اسی لیے انسان کو جب خام مٹیریل دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اگر اسے اوبڑ کھاپڑ جنگل ملتا ہے تو اسے خوبصورت چمن میں بدل دیتا ہے، اسے لال پتھر ملتا ہے تو لال قلعہ بنا دیتا ہے، سفید پتھر ملتا ہے تو تاج محل بنا دیتا ہے۔ یہ جذبہ انسان کی فطرت میں ہے، ہم کو یہ چیز جانوروں میں نہیں ملے گی۔ ایک اور چیز جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے اور جانوروں میں نہیں ملتی ہے، وہ ہے اچھے اخلاق کی طرف رغبت۔ اور ان فطری صفات سے انسان لذت محسوس کرتا ہے۔ انسان چاہے کسی مذہب کا ہو، یہاں تک کہ اگر بے دین ہو، اگر کوئی وہ اچھا کام کرتا ہے تو قلبی سکون اسے ملتا ہے۔ یہ مزہ وہ مزہ ہے جو نہ کھانے سے نصیب ہوتا ہے، نہ لباس سے نصیب ہوتا ہے، نہ دولت و ثروت سے حاصل ہوتا ہے، نہ قدرت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ خوشیاں ہیں، یہ وہ لذتیں ہیں جو روح کو نصیب ہوتی ہیں۔ اگر ہم کسی اندھے کو راستہ پار کرا دیتے ہیں، کسی یتیم کی مدد کر دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، تو دل کو ایک خوشی سی نصیب ہوتی ہے۔
یہ اخلاق اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھے ہیں، انسان کی ذات میں رکھے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی۔ اور یہ بندگی کا جذبہ صرف انسان میں نہیں بلکہ دوسری مخلوقات میں بھی ہے، مگر اس فرق کے ساتھ کہ دوسری مخلوقات تکوینی طور پر، اجباری طور پر اللہ کی عبادت اور تسبیح کرتے ہیں، مگر انسان سمجھ کر اور اختیاراً اللہ کی عبادت کرتا ہے، شعور کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ فطرت انسانی میں اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ انہی اچھے اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ قدردانی کریں، دوسروں کا شکریہ ادا کریں۔ اور اگر ہم ایک سوال پڑھیں، اگر شکریہ کا کوئی سب سے زیادہ مستحق ہے، قدردانی کا سب سے زیادہ اگر کوئی ہستی مستحق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے کہ اس نے بن مانگے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی اپنے لطف و کرم سے۔ پروردگار عالم نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم اسے شمار کرنا چاہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اس کی نعمتوں کو درک کرنا چاہو تو اسے درک نہیں کر سکتے۔ اس کی ارزش اور اس کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو یہ اندازہ کیجئے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک نعمت اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہماری اپنی زندگی کتنی اجیرن ہو جاتی۔ ہم نے نعمتوں کو دنیا میں کشف کیا ہے، کسی چیز کو بنایا نہیں ہے، چاہے وہ ایک پانی کا قطرہ ہو، چاہے ایک وہ قطرے خون ہو، یہ ہوا، یہ پانی، یہ کھانا پینا اور یہ مختلف قسم کی نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ اس کے خزانے قدرت سے ہے۔ ان میں سے کوئی نعمت ہم خلق نہیں کر سکتے تو اور نہ ہی ان نعمتوں کو ہم شمار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہا کہ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز، اگر بلکہ سوال کو یوں پوچھوں کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ جس کا ہم شکریہ ادا کریں، تو ممکن ہے کوئی کہے ماں باپ۔ جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ماں باپ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کوئی کہتا ہے زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، کوئی کہتا ہے قرآن مجید سب سے بڑی نعمت ہے، کوئی کہتا ہے حیات سب سے بڑی نعمت ہے، کوئی کہتا ہے ہوا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک ایک نعمت کا ذکر کرتے جاتے ہیں۔ اب جب نعمتوں کا ذکر کرتے جاتے ہیں تو ہم کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ مگر ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے وہ نعمت شعور ہے، نعمت عقل ہے۔ اگر عقل نہ ہوتی تو ہم کسی نعمت کی قدردانی کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ اسی لیے دیوانے اور بچے کو کسی شے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک باشعور انسان ہر شے کی قدر کو سمجھ سکتا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ نعمت عقل ہے۔ جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس شعور ہے، وہ قرآن کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے، وہ اہل بیت کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے، وہ ماں باپ کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے۔ تو تمام نعمتوں کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی شے جو انسان کو عطا ہوئی وہ نعمت عقل و شعور ہے، وہ نعمت عقل و شعور ہے۔ اور یہ نعمت عطا کرنے کے بعد اللہ نے انسان سے کہا کہ اس نے نعمت دی، یہی سب سے بڑا اس کا کرم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میرا شکریہ ادا کرو، اور اللہ نے اپنا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کو لائق شکر قرار دیا اور قدردانی کے لائق قرار دیا تو وہ ماں باپ کے لیے کہا کہ وہ وصینا الانسان، ہم نے انسان کو سفارش کی ہے بوالدیہ کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے، اور خاص طور پر ماں کا ذکر کیا کہ حملتہ امہ، کہ اس کی ماں نے اس کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا اور اس کی تربیت کی۔ تو ماں نے جو اپنی اولاد کی تربیت کی اور ماں نے جو اتنی سختیاں برداشت کی، وہ
اس کے ایک لہجے کے درد کا قرض ہم نہیں اتار سکتے. ہم ساری زندگی اس کی اگر خدمت کریں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیت سے یہ کہا کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو، وشکروا لی، اور اس کے بعد کہا کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. اب یہ ہے کہ جتنی بڑی نعمت ہوگی ویسے ہی اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا. چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے، حضرت علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں جیسی نعمت ہوگی ویسے ہی شکریہ کے انداز بھی بدلتے چلے جائیں گے. حضرت علی فرماتے ہیں، اول ما یجب علیکم للہ سبحانہ وتعالی شکر عیادیہ و ابتغاء مرضاتہ، سب سے پہلے جو تم پر واجب ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اس کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ بھی ایک شکریہ کا انداز ہے. شکریہ دو طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ ہم زبان سے کہیں شکرن للہ، اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. جیسے اہل بیت کا شیوا تھا، طریقہ تھا، کوئی نعمت ملتی تھی وہ فوراً سجدہ ریز ہو جاتے تھے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے. اور شکریہ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا مس یوز نہ کرنا، غلط استعمال نہ کرنا خود ایک شکریہ ہے. غلط استعمال نہ کرنا خود ایک شکریہ ہے. تو یہاں پر اور اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب اس کے بندے اس کی بتائی ہوئی اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر رسول حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے حصول کے لیے اللہ کی مرضی حاصل کرو، یعنی اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. ایک سلوات پڑھیے. یہ حکم پروردگار ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، لیکن یہاں پر ایک عجب بات ہے. وہ بات یہ ہے عزیزان گرامی، ذرا غور فرمائیے، توجہ دیجئے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی وسیع ہے کہ ہم اس کا شکر، ہم اس کی نعمتوں کو نہ شمار کر سکتے ہیں نہ اس کی ایک نعمت کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کر سکیں؟ اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے گردن پر رکھی گئی ہے. نعمت کے شکریہ کے لیے نعمت کی معرفت لازمی ہے، نعمت کی معرفت لازمی ہے، اور معرفت حاصل ہونے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو شکریہ ہم اللہ کا کبھی ادا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ایک نعمت کی اہمیت کو بھی کما حقہ ہم درک نہیں کر سکتے. اتنی ساری نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ان نعمت کی حقیقت کو کما حقہ درک نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں بندے کا فریضہ کیا ہے، کیا کرے؟ تو کہا کہ اپنے عجز و ناتوانی کا اظہار کرنا ہی اللہ کا شکریہ ادا کرنا، کہ اے پروردگار میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، اسی عجز کا، اسی ناتوانی کا احساس اور اس کا اظہار ہی اللہ کا شکر ہے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ دوسرا راستہ کیا ہے اللہ کے شکر کرنے کا؟ تو کہا کہ شکر کل نعمت الورع عما حرم اللہ، ہر نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس کو ان چیزوں میں استعمال کیا جائے جن چیزوں میں استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. نعمت حیات اس کی بندگی کے لیے دی گئی تو بندگی کی جائے. انگور اپنی صحت کے لیے دی گئی ہے، اسے شراب میں تبدیل نہ کریں. ماں باپ احترام کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، ان کی بے عزتی نہ کریں. اسی طریقے سے آپ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوچتے چلے جائیے. اگر ہم ایک چارٹ بنا لیں اپنے لیے یہ سمجھنے کے لیے کہ نعمتیں کیا ہیں، نعمت کا شکر کیا ہے اور نعمت کی ناشکری کیا ہے، کون سا کام ہے جو نعمت کا شکر کس شمار ہوتا ہے اور کون سا ایسا کام ہے جس کے انجام دینے سے نعمت کی ناشکری ہوتی ہے. حضرت علی یہاں فرما رہے ہیں کہ نعمتوں کا مس یوز نہ کرنا اور اس کو حرام کاموں میں استعمال نہ کرنا خود اللہ کا شکریہ ادا کرنا. صلوات پڑھیں محمد و نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.
غائب خوشنودی رب العزت اللہ جل جلالہ و جل شانہ شکر خدا ادا کرنے کی توفیقات میں اضافہ ہونے کے لیے بلند صلوات اور نعمت کے شکریہ ادا کرنے کا تیسرا طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ چنانچہ اہل بیت علیہ السلام کا ارشاد ہے احسن و شکر النعم الانعام بہا، نعمت کا بہترین شکریہ یہ ہے کہ اسے دوسروں پر خرچ کیا جائے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا، علم کو دوسروں کے ساتھ بانٹے، دولت آپ کو دی ہے، دولت دوسروں کے ساتھ بانٹے، کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اگر کسی کو وقت دے سکتے ہو تو کسی کا وقت بانٹو، کسی کو مشورہ دے سکتے ہو تو کسی کو مشورہ دو، جو نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا۔ تو دیکھا آپ نے کہ شکر تین طریقے کا ہو گیا ہے۔ شکر ایک راستہ یہ ہے کہ اے پروردگار میں تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اس احساس عجز کا نام شکر ہے۔ دوسرا شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کے مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے۔ تیسرے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دوسرے بندوں کے ساتھ بانٹا جائے، اور یہ وہ احکام و دستورات ہیں جو ہم کو اسلام نے دیے ہیں، اسلام نے سکھائے ہیں۔ ایسی تعلیمات آپ کو کس مکتب میں ملتی ہے، کس مذہب میں ملتی ہے؟ جتنا ہم فخر کریں اسلام سے وابستگی اور اہل بیت علیہ السلام کی سے وابستگی کے لیے تو وہ کم ہے عزیزان گرامی۔ جب نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے افراد ہیں، ہم ایران میں دیکھتے تھے کہ پڑوس میں کئی افراد ایسے ہوتے تھے مہینوں سالوں گزر جاتے تھے وہ حرم کی زیارت کو بھی نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب معصوم خون کا روضہ ان کے اپنے شہر میں ہے، مگر نعمت کی جب فراوانی ہو جاتی ہے تو انسان کو نعمتوں کی قدر کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ چیز ہم سے چھن جاتی ہے۔ صحت کا احساس نہیں ہے، چونکہ صحت کی نعمت ابھی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ شعور کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جب الزائمر آ جاتا ہے تو شعور کے حافظے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بیماری جب جکڑ لیتی ہے تو تب صحت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نعمتوں کی قدر اس سے پہلے کریں، اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو جائیں، زائل ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھی محمد اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جن چیزوں کی وہ تعلیم دیا کرتے تھے سب سے پہلے وہ خود اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ جب کبھی کوئی نعمت ملتی تھی اس کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے صحابی کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، لیکن آپ کو اچانک آپ بیچ بازار میں اپنی سواری سے اترے، گھوڑے سے اترے اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے۔ تو صحابی نے کہا کہ مولا آپ نے اس وقت سجدہ کیوں کیا؟ تو کہا کہ مجھے اللہ کی ایک نعمت یاد آ گئی۔ تو کہا کہ کیا یہ جگہ سجدے کے لیے مناسب تھی؟ یہ تو بازار ہے۔ تو کہا کہ اعجاز امامت سے صرف اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس کے لیے سجدہ کیا اور تم نے مجھے دیکھا ہے، مگر کسی اور نے مجھے نہیں دیکھا۔ مگر یہ چیز ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جب کبھی بھی کوئی نعمت ملتی تھی فوراً سجدہ کیا کرتے تھے، اور رسول خدا جب کبھی بھی کسی نعمت کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اے پروردگار، وہ نعمت ابھی رسول خدا کو نصیب بھی نہیں ہوئی، صرف کسی نعمت کے اوپر نظر پڑ جاتی تھی تو کہتے تھے کہ اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے نعمتیں عطا کی جس کی وجہ سے میں نے نیک کام انجام دیے۔ ان نعمتیں اگر یہ نہ ہوتی تو ہم بہت سارے کارہائے خیر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ اگر دولت نہ ہوتی تو آپ انفاق نہیں کر سکتے تھے، خمس نہیں دے سکتے تھے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے تھے، حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے، شادی نہیں کر سکتے تھے، چونکہ شادی کی شرط یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے نفقہ دو۔ اگر یہ نعمت ہمارے پاس نہ ہوتی تو کیا ہم یہ کام کر سکتے تھے؟ یہی وجہ ہے کہ سید الساجدین امام زین العابدین علی علیہ السلام
دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے پروردگار لولا الخبز لما صلینا، اگر روٹی نہ ہوتی تو ہم تیری عبادت نہ کرتے، اگر روٹی نہ ہوتی تو ہم تیری عبادت نہ کرتے۔ تو یہ نعمتیں حصول قدرت کے لیے ہے، اور قدرت اللہ کی بندگی کے لیے ہے۔ تو نعمتوں کا اصل مقصد بندگی کو انجام دینا ہے، اور نعمتوں کا صحیح استعمال ہی اللہ کی بندگی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اہل بیت کا یہ طریقہ ہے۔ اب خدا کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اے پروردگار نعمتیں تیری جانب سے ہے جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا، یعنی وہی ناقص شکر اگر تم اپنی زبان سے ادا کر دو تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ کتنا بڑا کرم ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آیا ہے کہ جب ایک بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری دنیا کی زود گزر نعمتوں کے بدلے اتنا بڑا شکریہ ادا کرتا ہے کہ جبکہ اس نے عالمین کو نہیں دیکھا کہ عالمین کیا ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے اندر کون کون سی مخلوقات ہیں، مگر ان تمام مخلوقات کا شکریہ ادا کر رہا ہے، تو پروردگار عالم یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں بھی اسے ایسی نعمتیں عطا کروں گا جو دنیا و جہان سے بہتر ہوں گی، دنیا و جہان سے بہتر ہوں گی۔ عزیزان گرامی، کبھی آپ نے بارہا سنا ہے کہ آپ کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو پروردگار عالم 1 عدد ثواب عطا کرتا ہے، 10 گنا ثواب عطا کرتا ہے، 20 گنا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ وہ 1 عدد ثواب کیا ہوتا ہے؟ آخر کسی بھی عمل کا ایک ثواب کتنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب حاصل ہو۔ تو کہا کہ دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ نے آج تک خلق کی ہیں، ان تمام نعمتوں سے بہترین نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں دینے والا ہے، اور ساری جنت اس ایک نعمت کے بدلے، اس ایک نعمت کا حساب ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں سے بہتر جو چیز دی جاتی ہے اس کو ایک نعمت کہا جاتا ہے۔ اب اگر وہ کہے کہ میں 10 گنا نعمت دوں گا تو اس کا کتنا درجہ ہوگا، اس کا کتنا درجہ ہوگا۔ بعض افراد شعراء کرام اپنے اشعار میں جنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گلیاں زیادہ پسند ہے، اس سے بہتر جنت سے بہتر ہمیں یہ گلیاں ہیں۔ تو در حقیقت صحیح ہے کہ یہ مبالغہ آرائی ہے، ایک تخیل ہے، کسی چیز کو اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بات کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا دوسرا پہلو کس طرف جا رہا ہے۔ جنت کیا چیز ہے؟ جنت در حقیقت آپ کے زندگی بھر کے اعمال کے نتیجے میں دی جانے والی نعمت کا نام ہے۔ اس نعمت کی عظمت کو آپ گرا کر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کی نعمت کو کمتر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت کے نتیجے میں جنت ملے گی، اللہ کی عبادت کے نتیجے میں جنت ملے گی، تو جنت کا مذاق کیسے اڑایا جا سکتا ہے؟ آخرت کی نعمتوں کا مذاق کیسے اڑایا جا سکتا ہے؟ ان نعمتوں کی ارزش کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان نعمتوں کا ایک طریقہ یہ ہے عزیزوں، نعمتوں کا احترام کرنا۔ ایک مرتبہ امام عالی مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مہمان ہوئے کسی کے گھر، تو دیکھا کہ روٹی پر اس نے ایک ظرف رکھا، سالن کا برتن روٹی پر رکھ دیا، تو مولا نے فوراً رک کر کہا کہ روٹی کا احترام کرو، کہ روٹی کے اوپر کسی اور شے کو مت رکھو، روٹی کے اوپر کسی اور شے کو مت رکھو۔ جب روٹی کا یہ حال ہے تو قرآن کا کتنا احترام ہونا چاہیے، اسماء ائمہ کا کتنا احترام ہونا چاہیے، یہ فرش ادا کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔ یا ایک امام کاظم علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اونٹ سے 20 مرتبہ حج انجام دیا، لیکن اس 20 مرتبہ کے حج میں ایک مرتبہ بھی میں نے اس پر چابک نہیں چلایا۔ 20 مرتبہ حج انجام دیا مگر اس جانور پر ایک مرتبہ چابک نہیں چلایا۔ جب جانور جو کہ نعمت ہے، بے زبان ہے، آپ سے اعتراض بھی نہیں کرتے ہیں، اس کی اتنی قدردانی ہے تو ماں باپ کا، دوست احباب کا، رشتہ داروں کا اور اپنے اولاد کا اور اپنی بیوی کا کتنا احترام کرنا چاہیے، اس کا شکریہ کتنا ادا کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ کہ بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کا احترام کرتے تھے، اپنی زوجہ کا احترام کرتے تھے، ان کی خدمات کی قدردانی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے زوجہ شوہر کی قدردانی کرتی تھی کہ وہ باہر جا کر خون پسینے کی محنت سے اپنے بچوں کے لیے آذوقہ فراہم کر رہا ہے اور اس کے لیے زندگی کی سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ جب تک یہ آپسی احترام نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی خدمات کا اعتراف نہیں ہوگا، تب تک انسان کے دل میں ایک دوسرے کا نہ احترام پیدا ہوگا، نہ کوئی ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات اپنے دل میں رکھے گا۔ تو عزیزو، اگر ہم تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کی قدردانی کریں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ امام رسول خدا جنگ حنین میں جب آپ کو فتح حاصل ہوئی تو جنگ حنین میں بے شمار غنائم حاصل ہوئے۔ جب وہ غنیمتیں آپ کو ملی تو آپ نے ان غنیمتوں کو انصار میں اور مہاجرین میں بانٹ دیا، مگر انصار نے دیکھا کہ رسول خدا نے زیادہ سے زیادہ غنائم مہاجرین کو دیے، انصار کو نہیں دیے۔ اس بات سے انصار کے دل میں رسول خدا کے لیے بے چینی پیدا ہوئی اور وہ لوگ ناراض ہوئے، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو رسول خدا نے ایک خصوصی محفل میں جس کے اندر مہاجرین موجود نہیں تھے، دیکھیے سرور کائنات ہے، خاتم الانبیاء ہے، کوئی ضرورت ان کو نہیں تھی کہ اپنے عمل کی صفائی دیتے، مگر انصار کا جو برتاؤ رسول خدا کے ساتھ تھا اور مہاجرین کے ساتھ تھا، اس کی قدردانی کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی خدمتوں کا اعتراف کرتے اور انہیں بلاتے۔ آپ نے انہیں بلایا، بلانے کے بعد ان سے بٹھا کر یہ کہا کہ مہاجرین جو آئے ہیں انہوں نے ہم اسلام کی خاطر انہوں نے دولت اور ثروت چھوڑی، ہجرت کی سختیاں برداشت کی، رشتہ داروں سے دشمنی مول لی، اسی لیے ان کے کاموں کا نتیجہ یہ ہے کہ میں ان کی مدینے میں مدد کروں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہاری قدردانی نہیں کرتا ہوں، نعمت کا دینا ہی قدردانی نہیں ہے، بلکہ میں تمہارے کاموں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ اور رسول خدا نے ان الفاظ میں انصار کا اعتراف کیا اور کہا کہ اللہم اغفر للانصار، اے پروردگار انصار کی مغفرت فرما، ولابناء الانصار، اور انصار کی اولاد کی مغفرت فرما، ولابناء الانصار، اور کہا کہ ان کی اولادوں کی مغفرت فرما۔ تو دیکھیے ایک نسل نے تعریف کی، ایک نسل نے مدد کی، آپ نے آنے والی کئی نسلوں کے لیے دعا کی ہے۔ یہ ہمارے اہل بیت کا شیوا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس طریقے کے مطالب بظاہر چونکہ کم بیان ہوتے ہیں تو میں اس کو خصوصی طور پر لے کر آتا ہوں، تو مشکل ہے ان چیزوں کا سننا، اس کے اندر وہ کتابت کی کیفیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مگر ان باتوں کا بیان کرنا انتہائی درجہ اہم ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہے عزیزان گرامی کہ اہل بیت علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الخالق، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں اور وہ بندگان خدا کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بس جو شیوا اہل بیت علیہ السلام کا تھا بالخصوص وہ شیوا ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ذات میں دکھائی دیتا ہے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے، حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ انسان جب کچھ مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، چوطرف سے مصیبتوں کا ہجوم ہوتا ہے تو وہ اپنا آپا کھو دیتا ہے، اور اپنا آپا جب کھو دیتا ہے تو
وہ پھر کسی کی قدر شناسی نہیں کر پاتا ہے، بہت سارے حقوق کو ضائع کر دیتا ہے، اور ہم بھی اسے برا نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مصیبت میں گرفتار تھا، وہ غصے کی حالت میں تھا، وہ بیمار تھا۔ اب اگر وہ کسی کی غیبت کر دے، کسی سے ناراض ہو جائے، کسی کو برا بھلا کہہ دے، کسی کو سلام نہ کرے، تو ان تمام کاموں کے بدلے ہم کہتے ہیں نہیں اس کی کوئی نہ کوئی مشکل ہوگی۔ میں تعجب کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات پر کہ کیسا آپ کا ضمیر تھا، کیسی آپ کی ذات تھی کہ ہر طرف سے مصیبتوں کا ہجوم ہے، اس کے باوجود امام عالی مقام ہر ایک کو اس کی حق دے رہے ہیں اور ہر ایک کی قدر شناسی کر رہے ہیں، ہر ایک کی قدر شناسی کر رہے ہیں۔ ورنہ 72 شہداء جس میں انصار بھی ہے، اور 72 کے اس سے کئی زیادہ شہداء ہیں، بنی ہاشم بھی ہے، انصار بھی ہے، خواتین بھی ہے، بچے بھی ہے، مگر آج تک تاریخ کی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ کسی کو ذرہ برابر امام حسین علیہ السلام کی ذات سے اختلاف رہا ہو اور انہوں نے کہا ہو کہ مولا یہ آپ نے ہمارے ساتھ صحیح نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ یہ برتاؤ صحیح نہیں کیا۔ آئیے میں چند عبارتیں عزیزوں، یہ مصائب ہی فضائل ہے اور فضائل ہی مصائب ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت یہاں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خود امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شکر کا نعمت ثانفۃ یقتضی نعمتا آنفۃ، کہ تمہارے گزشتہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا آئندہ نعمتوں کے اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد امام عالی مقام جب شب عاشور آئی، شب عاشور جب آپ نے محسوس کر لیا کہ اب میری جان بچنے والی نہیں ہے اور میں شہید ہونے والا ہوں، تو ایک مرتبہ آپ نے اصحاب و انصار کو بلایا، بلکہ معاملہ یہاں سے اس کا آغاز ہوا کہ 9 محرم کی عصر کو ابن زیاد اور اس کے لشکر نے قیام حسینی کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جناب زینب نے گھوڑوں کی ٹانپوں کی آواز سنی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے غشی کے عالم میں تھے، غنودگی کے عالم میں تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جگایا اور جگا کر کہا کہ بھیا میں گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز سن، گھوڑوں کی، میں آہستہ پڑھوں گا عزیزوں، صرف اہل بیت کا نام لینا ہی دنیا کے لیے کافی ہے، آپ کے احساس کی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کو بیدار کیا۔ میں کہوں گا بی بی آج آپ گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز سے آپ کا دل دہل رہا ہے، کل جب شب عاشور آئے گی تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی کہ جہاں پر اے بی بی، جہاں پر آپ کا نازک دل اس بار گھوڑوں کی ٹانپوں سے دہل رہا ہے، کل آپ کو قیام حسینی سے امام وقت کو بچانا ہوگا اور آپ کو امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور آپ کو کل، آج زینب عباس آپ کا محافظ ہے، کل شب عاشور کے بعد آپ کو عباس بننا ہوگا۔ میں کہوں گا بی بی کا وہ کیسا دل ہوگا۔ بعض اوقات میرا دل روتا ہے اور جناب زینب کی مظلومیت کو دیکھتا ہوں کہ جناب زینب نے جتنی قربانیاں دی اور جو لگاؤ آپ کا امام حسین کے ساتھ تھا، اسے دیکھ کر احساس ہوتا ہے۔ اور یہ شعر میں بار بار پڑھتا ہوں کہ اے بی بی، کہ جناب زینب نے کس طریقے سے دین کی تبلیغ کی ہوگی کہ زخمی بازو ہے اور زخمی دل ہے اور پاؤں میں چھالے ہیں، لیکن وہ بی بی یہ کہتی ہے کہ جو کچھ مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں ان سب کو میں اللہ کی ایک نعمت سمجھتی ہوں، اس کو زیبائی کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، جب امام کو بی بی نے متوجہ کیا تو ایک مرتبہ امام حسین نے حضرت عباس کو بلایا اور حضرت عباس نے جا کر عمر سعد سے بات کی۔ عمر سعد سے جب بات کی تو اور کہا کہ اس وقت تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے، تو اس نے کہا کہ ابن زیاد کا خط آیا ہے کہ میں حسین سے بیعت لے لوں، اگر وہ بیعت نہ کریں تو میں ان پر حملہ کر دوں۔ تو ایک مرتبہ جناب عباس نے یہ کہا، عباس جیسے شجاع اور بہادر کہ جو
جو خود اس کا جواب دے سکتے تھے اور سارے لشکر کو ایک ہی بار میں تہہ تیغ کر سکتے تھے، واصل جہنم کر سکتے تھے، مگر امام جناب عباس کی اطاعت گزاری کا انداز دیکھیے عزیزان گرامی، انہوں نے اپنے آپ سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، امام کی خدمت میں آئے تو امام نے کہا کہ اے عباس ان سے جاؤ، جا کر ایک رات کی مہلت لے لو۔ ایک رات کی مہلت لی گئی، اور جب تمام اصحاب جب وہ رات اللہ کی عبادت کے لیے مل گئی تو ایک مرتبہ امام نے اپنے تمام انصار کو، تمام صحابیوں کو جمع کیا اور اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اصحاب کی ان الفاظ میں شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ایسے اصحاب نہ میرے بابا کو ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے ہیں، لیکن اور اس سے بہتر اصحاب میں نہیں جانتا، لیکن یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، تمہاری جان کے دشمن نہیں ہے، تم چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، میں بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھا لیتا ہوں، اور جب جانا اگر تم کو یہاں سے جانے میں شرمندگی کا احساس ہو تو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم میرے اہل بیت سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑنا اور انہیں اتنی دور چلے جانا کہ میری آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے۔ عزیزان گرامی، یہ امام کا اظہار تشکر ہے کہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تم نے سب کچھ قربان کر کے تم میرے ساتھ آئے ہو، تمہارے اس جذبے کی میں قدردانی کرتا ہوں، مگر اس کے لیے جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر جانا چاہو تو جاؤ۔ مگر کیسے صحابی تھے، ایک مرتبہ صحابیوں نے کہا کہ مولا یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ جناب مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں کہ مولا اگر ہم یہاں سے چلے بھی جائیں تو پھر کل روز قیامت رسول خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ہائے مظلومیت امام حسین کہ اتنا احساس لوگوں کو ہے کہ وہ امام کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے، کتنا محبوب امام ہے، تو کہا کہ مولا ہم کس طریقے سے رسول خدا کو جواب دیں گے؟ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے، اگر یہ دشمن ہمیں 70 بار قتل کریں، شہید کریں اور ہمارے لاشوں کو جلا دیں اور ہماری خاک کو ہوا میں پھیلا دیں، پھر ہمیں زندہ کر کے پوچھا جائے کیا تم حسین کا ساتھ دو گے، تو ہم حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، انہی میں سے جب روز عاشور آیا اور جنگ شروع ہوئی تو حملہ اولا میں جب تیر بارانی ہوئی تو 70 صحابی 50 افراد ایک ہی وقت میں شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد جنگ تن بے تن کا آغاز ہوا۔ ان میں سے 2 مورد آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزو، کہ ان میں سے ایک خاتون، ایک شخص تھے جناب عبداللہ بن عمیر کلبی، یہ وہ بہادر شہید تھے کہ جب جنگ تن بے تن شروع ہوئی تو دشمن کے لشکر سے زیاد بن ابی سفیان کا غلام، اس کا نام یسار تھا، اور عبداللہ بن زیاد کا غلام، اس کا نام سالم تھا، یہ دونوں میدان میں آئے اور مبارز طلبی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کون ہے جو ہم سے جنگ کرے۔ اس وقت جناب حبیب ابن مظاہر اتنے سن رسیدہ صحابی، مگر ہر پل وہ جوش شجاعت ان کے اندر تھی، وہ جذبہ ان کے لیے تھا کہ ہر وقت امام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آگے بڑھ رہے تھے۔ جناب حبیب اور بریر، امام نے روک دیا، روکنے کے بعد جب ان کو روکا تو عبداللہ ابن عمیر کو یہ موقع ملا اور آپ آگے آئے اور آ کر کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ امام نے اجازت دی اور جب یہ جنگ کرنے کے لیے گئے فوراً قلب لشکر پر حملہ کیا اور کئی سپاہیوں کو، دشمنوں کو تہہ تیغ کیا، واصل جہنم کیا۔ یہ دیکھ کر وہ زوجہ، کیسی زوجہ ہوگی، عبداللہ بن عمیر کی زوجہ آگے بڑھی اور اپنے شوہر کو جوش شجاعت دلاتے ہوئے خیمے کے ستون کو لے کر
दुश्मन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ी और कहती जाती थी कि ऐ अब्दुल्ला बिन उमैर, इस मजलूम इमाम को तन्हा न छोड़ना, इमाम की मदद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ताज्जुब करता हूँ कि कैसे जज्बा लेकर आए होंगे। उस खातून को अपनी बेवगी का एहसास नहीं था, बल्कि इमाम की मजलूमियत का एहसास था। एक मर्तबा इमाम ने उस खातून को बुलाया और बुलाकर कहा कि जज़ैतुम मिन अहले बैतिन खैरा, कि अल्लाह सुब्हानहु तआला कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की जानिब से तुमको जज़ा नसीब हो। ये सबसे बड़ी अजीज़ो नेमत है। ऐ परवरदिगार, मैं तुझसे, ऐ अहले बैत किराम, हम आपसे तलब करते हैं कि ऐ काश यही तवज्जो हमारी तरफ भी हो जाए और हमारे जन्नत का परवाना लिख दीजिए और ये कह दीजिए कि हम तुम्हें जज़ा देने वाले हैं। जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर की ज़ौजा को इमाम ने कहा कि हम तुम्हें जज़ा देंगे। इरजई रहिमकल्लाह, अल्लाह तुम रहीमकिल्लाह हो, अल्लाह तुम पर रहमत नाजिल करे। जाओ ख़ियाम हुसैनी की तरफ चले जाओ, इसलिए कि औरतों के ऊपर ख़िताल वाजिब नहीं है। और ऐसे ही एक दूसरा वाक़या अजीज़ों, बस ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ, कि जनाब उम्मे वहब, यही अब्दुल्ला इब्न उमैर की वालिदे गिरामी है और ये लोग मसीही थे, क्रिश्चियन थे, लेकिन इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, इसलिए कि हुसैन मिसबाहुल हिदाया व सफीनतुन नजा है, हिदायत का चिराग है। हुसैन जहाँ गए वहाँ पर उन्होंने हिदायत बख्शी। अजीज़ान गिरामी, जनाब अब्दुल्ला इब्न उमैर ने 24 सिपाहियों को वासिल जहन्नम किया और 12 अफराद को जख्मी किया, और जब उन्हें गिरफ्तार करके दुश्मन लेकर गए तो उन्होंने जनाब अब्दुल्ला इब्न उमैर के सर को कलम कर दिया और कलम करके उसे जनाब अब्दुल्ला इब्न उमैर की माँ की तरफ फेंक दिया। और फेंका तो जनाब अब्दुल्ला इब्न उमैर की वालिदा का जज्बा देखिए, उन्होंने अपने बेटे के सर को लिया और लेकर वापस लश्कर की तरफ फेंक दिया। कहा कि हम जो आले मोहम्मद के रास्ते में दे देते हैं उसे फिर वापस नहीं लेते। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। तो इमाम ने इस खातून को बुलाकर यही कहा कि ऐ मोमिना, जाओ खैमों की तरफ जाओ, अल्लाह सुब्हानहु ताला तुम्हें रसूल खुदा के साथ महशूर करे और तुम्हारी उम्मीद को कभी कत न करे। अजीजों, बस मैंने बात को तमाम किया। उसके बाद मरहला आया जनाब अबूजर के गुलाम जॉन का। जनाब जॉन एक मर्तबा इमाम की खिदमत में आए और कहा कि मौला मुझे जंग की इजाजत दीजिए। तो इमाम ने कहा कि तुम तो अबूजर की यादगार हो, मैं तुम्हें जंग की इजाजत कैसे दूं? जाओ, मैंने तुम पर से बैत उठा ली और तुम्हें आजाद कर दिया। तो एक मर्तबा जनाब जॉन का दिल नाउम्मीद हो गया और तड़प कर कहने लगे कि मौला, क्या आप मुझे अपने आप से इसलिए दूर कर रहे हैं कि मैं एक सियाफाम गुलाम कि मेरे बदन से बदबू आती है, इसीलिए आप मुझे आप जंग की इजाजत नहीं देना चाहते? तो एक मर्तबा इमाम आली मकाम ने कहा कि जाओ जॉन, जाओ तुम अपनी आरज़ू पूरी कर लो। एक मर्तबा जॉन मैदान में गए और ऐसी जंग के बाद आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। जब जनाब जॉन की आवाज सुनी तो जनाब इमाम हुसैन वैसे ही अपने आप को जनाब जॉन के जनाजे पर पहुंचाया जैसे अली अकबर के जनाजे पर पहुंचा। ये इमाम की अता है। और आपके सर को ऐसे ही अपने जानू पर रखा जैसे अपने लाडले अली अकबर के सर को अपने जानू पर रखा और रखकर कहा कि अल्लाहुम्मा बैयद वजहा, ऐ परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि जॉन के चेहरे को सफेद कर दे और उनके चेहरे को नूरानी बना दे, वो तय्यब रीहा और उनके बदन को खुशबूदार कर दे, वहशुरहु मअल अबरार और उनको नेक लोगों के साथ महशूर फरमा, वअर्रिफ बैनहु व बैना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और रोज़े क़यामत हम में और इनमें आशनाई बरकरार रख, इन्हें एक साथ महशूर फरमा। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो मंजिलें थी। बस इसी के साथ मैं कहूँगा, ऐ असहाब बावफा, आज तो तुम हैं कि हर पल इमाम की जान पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो, लेकिन असर आशूर तुम कब हो?
کہاں تم کو دیکھا جائے گا جب امام یہ آواز دے رہے ہوں گے حل من ناصر ینصرنا، کون ہے میری مدد کرے؟ امام جب مدد کے لیے بلا رہے ہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں ہوگا، کوئی تلوار سے وار کرے گا، کوئی تیر برسائے گا، اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا تو وہ پتھروں سے حملہ کر رہے ہوں گے، ہر زخم پر صحاب کی لاشیں تڑپ کر آواز دے رہی ہوگی کہ مولا ہم حاضر ہیں، مگر موت نے ہمیں